ایک بادشاہ نے حکم دیا کہ میری سلطنت کے زیر سایہ جو بے وقوف لوگ ہیں ان کو بلایا جائے اور ان میں جو سب سے بڑا بے وقوف ہے اس کو میرے سامنے پیش کیا جائے, اس کو انعام دیا جائے گا. بے وقوفوں میں مقابلہ ہوا, ایک شخص اس کام کے لیے منتخب ہوا اور اس کو بے وقوفوں کا سردار کہا گیا کہ یہ سب سے بڑا بے وقوف ہے. اس کو بادشاہ کے پاس لایا گیا, بادشاہ نے اس کو انعام سے بھی نوازا اور اس کو اپنا ہار اتار کر دیا کہ یہ ہار تمہارے لیے. کچھ عرصے کے بعد بادشاہ بیمار ہو گیا اور بستر پر پڑ گیا, ملنے جلنے سے قاصر ہو گیا, عدالت لگانے سے قاصر ہو گیا اور اپنی رعایا کے سامنے آنے سے قاصر ہو گیا. تو وہی بے وقوف انسان جس کو اس نے ہار دیا تھا وہ وزراء سے, دربانوں سے کہتا ہوا کہ مجھے بادشاہ سے ملنا ہے, اندر آیا. بادشاہ نے اس کے لیے اجازت بھی دے دی, خصوصی اجازت. عام لوگوں کو اجازت نہیں تھی لیکن اس بے وقوف کو اجازت دے دی گئی. جب وہ بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ سے پوچھنے لگا, بادشاہ سلامت آپ کا کیا حال ہے؟ تو بادشاہ کہنے لگا اس شخص کا کیا حال ہوگا جو ایک ایسی جگہ پر جا رہا ہے جہاں سے واپس کبھی نہیں آئے گا. تو اس بیوقوف آدمی نے کہا اچھا تو آپ کہیں ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں سے آپ واپس کبھی بھی نہیں آئیں گے, پھر تو آپ نے وہاں پر ایک بہت بڑا عالیشان محل بنایا ہوگا تاکہ آپ وہاں رہیں, اسی لیے آپ واپس نہیں آئیں گے. وہاں پر آپ کے تو نوکر چاکر ہوں گے, خدمت گار ہوں گے, کنیزیں ہوں گی اور باغات ہوں گے اور اعلیٰ قسم کی آپ نے وہاں پر سلطنت بنائی ہوگی, تبھی آپ وہاں سے واپس آنا نہیں چاہ رہے ہوں گے. تو بادشاہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں جہاں پر جا رہا ہوں وہاں پر میں نے وہاں سے واپس کبھی نہیں آنا, لیکن میں نے وہاں کے لیے کوئی محل نہیں بنایا, میں نے وہاں کے لیے کوئی باغات نہیں لگائے, میں نے وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں سوچا. تو وہ بے وقوف آدمی جو تھا اس نے وہ اپنے گلے سے ہار اتارا اور بادشاہ کو دیتے ہوئے کہنے لگا پھر تو بادشاہ سلامت اس ہار کے مستحق آپ ہیں کہ آپ جہاں پر آپ نے کچھ عرصے کے لیے رہنا تھا وہاں پر تو آپ نے عالی شان محل بھی بنایا اور آپ نے خدمت گاروں کا بھی انتظام کیا, آپ نے ہر طرح سے زندگی گزارنے کے, عیاشی کے, عیش و عشرت کے سامان اکٹھے کیے, لیکن جہاں پر آپ نے ہمیشہ کے لیے جانا ہے اور جہاں سے واپس کبھی بھی نہیں آنا وہاں کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, پھر تو آپ اس ہار کے حقدار ہیں. مطلب یہ کہ آپ تو پھر مجھ سے بھی بڑے بیوقوف ہیں. تو یہ حکایت ہے کہ ہر انسان جو اپنی دنیا کے لیے تو بہت کچھ سوچتا ہے مگر اپنی آخرت کے لیے نہیں سوچتا. جہاں پر اس نے ایک غیر معینہ مدت تک رہنا ہے, یہ بھی نہیں معلوم کہ 5 منٹ کے لیے رہنا ہے, 10 منٹ کے لیے رہنا ہے یا 1 سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہنا, پھر بھی اس جگہ کے لیے جہاں پر 1 سیکنڈ کا بھی بھروسہ نہیں ہے اس کے لیے تو وہ محلات بھی بناتا ہے, اپنا مکان وہاں رہنے کے لیے عالی شان بنانے کی کوشش کرتا ہے, ہر طرح کی سہولیات جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جہاں پر اس نے جانا ہے اور یقیناً جانا ہے اور وہاں سے واپس نہیں آنا ہے, یعنی یا تو جنت یا دوزخ, اس کے لیے وہ نہیں سوچتا, تو وہ سب سے بڑا بیوقوف انسان ہے. دنیا میں جن کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے وہ اس سے بھی بڑا بیوقوف انسان. اس لیے مسلمان کو چاہیے, انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا میں عارضی زندگی میں جو کچھ اپنے لیے سوچتا ہے اس سے زیادہ آخرت کے لیے سوچے. مگر افسوس ہمارا, اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہم اپنی دنیا کی بہتری کے لیے, دنیا کی تعلیم سیکھنے کے لیے کئی سال لگا دیتے ہیں, مگر ہم اپنے دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے کوئی وقت نہیں نکالتے. اور کاش کہ بجائے اس کے کہ دوسروں پر انگلی اٹھاتے کہ وہ قرآن صحیح نہیں پڑھ رہا, وہ قرآن کی تعلیم صحیح نہیں دے رہا, وہ عالم ہے ادھورا عالم ہے, وہ عالم نہیں ہے جاہل ہے, وہ مفتی نہیں ہے اس کو مفتی نہیں بولنا چاہیے وغیرہ وغیرہ, اس کو عربی نہیں آتی اس کو عربی نہیں آتی. آپ خود کاش کہ عربی سیکھتے, کاش خود آپ اتنی عربی سیکھتے جتنی آپ نے انگلش سیکھی تھی. آپ نے انگلش اتنے عرصہ محنت کی تھی, ڈنڈے بھی کھائے تھے, تکلیفیں بھی برداشت کی تھی, خرچہ بھی کیا تھا, ٹیوشن بھی پڑھا تھا تاکہ آپ کو انگلش آ جائے اور آپ دنیا کے اندر کامیاب ہو جائیں. کاش آپ نے اتنی ہی محنت عربی سیکھنے کے لیے بھی کی ہوتی. ویسے کرنی تو اس سے زیادہ چاہیے تھی لیکن کم از کم اتنی کوشش کی ہوتی جتنی آپ نے انگلش سیکھنے کے لیے کی ہے, اور پھر آپ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی صلاحیت حاصل کرتے اور حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی صلاحیت حاصل کرتے اور جو علم دین ہے اس کو سمجھنے کی صلاحیت حاصل کر لیتے, تو آپ کو آج دوسروں پر تنقید کرنے کے بجائے آپ خود سے لوگوں کو اچھی مسائل بتا رہے ہوتے, آپ ان کو صحیح طریقے سے قرآن کا ترجمہ بتا رہے ہوتے اور دوسروں کو بھی سکھا رہے ہوتے. کم از کم میٹرک تو ہر کوئی کرتا ہے اور اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے معاشرے میں رہنے کے لیے. تو اگر آپ 10 سال کر لگا کے انگلش سیکھتے ہیں, اردو سیکھتے ہیں تاکہ دنیا میں کامیاب ہو جائیں, دنیا میں کہیں ہمیں پریشانی نہ پیش آئے, ہماری دنیاوی مستقبل جو چھوٹا سا ہے پتہ نہیں آئے گا بھی مستقبل نہیں آئے گا, اس کے لیے اگر ہم اتنی کوشش کرتے ہیں تو جو آخرت کا مستقبل ہے, ہمیشہ کا مستقبل ہے, اس کے لیے ہمیں اس سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے. زیادہ نہیں تو کم از کم اتنی ضرور کرنی چاہیے تاکہ آپ یہ کہہ سکیں کہ میں نے جتنی محنت میں نے دنیا حاصل کرنے کے لیے کی اتنی میں نے آخرت کے لیے کی.